اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے۔ پھر آج ہم انشاءاللہ سنتے ہیں جنت کیسے ملے گی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول کی اطاعت سے ملے گی، اللہ کے رسول کی اور اللہ والوں کی محبت سے ملے گی، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بعد سارے سب کے حقوق ادا کرنے سے ملے گی۔ خوف خدا میں رونا، عشق رسول میں رونا، اور اپنی توبہ کرتے ہوئے استغفار پڑھتے ہوئے رونا۔ یہ ساری چیزیں ہوگی تو انشاءاللہ ضرور جنت میں داخلہ ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں طاعون سنا تو ایک خط ابو عبیدہ بن زرع کو لکھا کہ تم آ جاؤ، تمہارے بغیر گزارا نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے تم میرا خط پڑھ کر فوراً نکلو۔ تو حضرت ابو عبید نے جواب دیا کہ میں مسلمانوں کی عزت و شان کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بچا کر آپ کے پاس نہیں آ سکتا، اور یہ میرا فریضہ ہے، فرض ہے، کیونکہ آپ نے مجھے ان سب پر سپہ سالار بنا کر بھیجا ہے۔ گویا یہ بات خط کی سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رونے لگے۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے کہ ان کا گزر ایک خیمے کی طرف ہوا۔ اس میں بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور ایک ہانڈی آگ پر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کی بندی، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ پھر ہانڈی میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ پانی ہے، صرف پانی ہے، تاکہ اس سے اطمینان ہو۔ اور پھر کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور میرا فیصلہ کل
خدا کے دربار میں ہوگا کہ اس کو ہمارے حال کی خبر نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور بیت المال سے جو کچھ سامان تھا اپنے پیٹھ پر لا کر ان کو دیا، اور پھر اپنے ہاتھ سے چولہا جلایا، آگ کو لکڑیاں دی اور اس میں پھونکیں لگائی، آگ تیز کیا اور پکا کر کھانا ان کو کھلایا۔ تو اس خوشی میں بچوں نے ہنسنا شروع کر دیا اور خوش ہو گئے، اور بچے کی ماں بھی خوش ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجروں کا ایک قافلہ جو عیدگاہ کے قریب آیا، رات کو حضرت عمر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کا پہرا دیتے رہے اور گشت کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی تو اس طرف توجہ ہوئی ہے، اس طرف دھیان دیا، تو اس کی ماں سے کہا اللہ سے ڈر اور بچے سے اچھا سلوک کر۔ پھر لوٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ بچے کی آواز رونے کی آئی، تو پھر آپ پہنچے اور کہا اے اللہ کی بندی، بچے سے اچھا سلوک کر۔ پھر لوٹ آئے، آخری رات کے حصے میں پھر بچے کے رونے کی آواز آئی تو پھر آپ آئے اور تھوڑا سا غصہ کر کے کہ تیرا ناس ہو، میرا نہیں کیا، تیرا ناس ہو، یہ کیا خیال ہے کہ بچہ رو رہا ہے۔ تو وہ سن کر وہ بچے کی ماں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ ہوئی، یعنی دھیان دیا اور کہا میں تجھے دیکھتی ہوں کہ بار بار تم آتے ہو اور مجھے کہتے ہو، اور ساری رات بڑی ڈانٹ کھلائی ہے مجھے۔ اور پھر فرمایا، عورت نے کہا اللہ کے بندے، تو نے مجھے ساری رات آ کر بڑی ڈانٹ پیٹائی کی، میں بچے کو دودھ چھڑانے پر پھسلا رہی ہوں اور یہ مانتا نہیں ہے۔ پوچھا کیوں، کس لیے ایسا کرتی ہے؟ عورت نے کہا اس لیے کہ عمر نے دودھ پیتے بچوں کا وظیفہ بند کر دیا ہے، بچوں کا وظیفہ نہیں دیتا۔ پھر وہ سن کر لوٹ آئے، حضرت فاروق اعظم وہ سن کر لوٹ آئے اور آ کر فجر کی نماز پڑھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے کی وجہ سے ان کی رات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، نماز کی حالت میں رونے لگے۔ جب سلام پھیرا تو ہائے عمر کی خرابی، مسلمانوں کے کتنے بچے مار ڈالے۔ پھر ایک منادی کروائی اور حکم جاری کیا اور کہا اپنے بچوں کا دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کرو، اور جتنے بچے اسلام میں پیدا ہوئے ہیں اور دودھ پیتے بچے ہیں اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اور اطراف کے شہر میں بھی یہ بات لکھ کر بھیج دی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حکم کر کے پھر آپ رونے لگے۔ یہی تھے اللہ والے اور یہی تھے مصطفیٰ والے۔ ہم نے تو پھر خالی ایک طوق پہن لیا ہے بس۔ اللہ اس طوق کی، اللہ اس پٹے کی لاج رکھے، اس نسبت کی لاج رکھے کہ اس نسبت سے اللہ ہمیں سچی ہدایت دے دے۔
حضرت امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ میں جب سے مسلمانوں کے امر کا والی ہوا ہوں ان کا ایک دینار اور ایک درہم بھی نہیں کھایا۔ ہاں، ہم نے ان کے موٹے آٹے سے اپنا پیٹ بھرا ہے اور ان کے موٹے کپڑے سے اپنی پیٹھ چھپائی ہے۔ میرے پاس مسلمانوں کے مال غنیمت سے تھوڑا سا جو ہے وہ حبشی ایک غلام ہے، پانی لانے والا اونٹ ہے اور ایک پرانی چادر ہے۔ چنانچہ امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری وفات کے بعد یہ قاصد کے ذریعے عمر کو پہنچایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر رونے لگے اور ان کے آنسو زمین پر گرنے لگے اور فرمایا، اے ابو بکر، اللہ تم پر رحم کرے، کیا تم نے اپنے بعد والوں کو تکلیف میں ڈال دیا، مشکل میں ڈال دیا؟ یعنی اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے تمہیں ہدایت نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رسول کی محبت میں رونے والا بنائے۔ قرآن پاک میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور تعریف، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، تم سب امتوں میں سے بہتر امت ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ پارہ نمبر 4۔ اس آیت پاک میں اس امت کو خیر کا امت کا لقب عطا کیا گیا اور اس کے خیر امت یعنی خیر امت اس لیے کہ بھلائیوں کی راہ دکھاتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اس امت کو امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اللہ نے حبیب عطا کر دیا، مکمل شریعت ملی اور معرفت کے دروازے کھول دیے گئے اور قیامت تک کھلے رہیں گے، اور یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور اس کے افراد، اس کا فیض سارے عالم کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کا وجود ہی اس لیے ہوا کہ دوسروں کی خیر خواہی کرے، فکر کرے، گمراہ انسانوں کو جنت کی طرف، جنت کے دروازے پر لا کر چھوڑ دے۔ اور یہی ہے تبلیغ، یعنی یہی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی یہی ہے تبلیغ کا کام، یہی ہے جو آپ اور میں سنتے ہیں، اور یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، سناتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے اور ہے اور ہو جو خیر کی طرف بلائے، نیک کام کرے اور برے کاموں سے روکے، برے کاموں کو رد کرے، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک پارہ نمبر 4 میں سرور عالم امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنتم خیر امتوں کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، تم 70 امتیں پوری کر چکے ہو، یعنی تم سے پہلے کتنی عمریں گزری ہے، امتیں گزر چکی ہے، کتنی؟ 1780،
امتیں گزر چکی ہے اور تم 70 میں امت ہو، تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب امتوں سے بہتر اور باعزت ہو۔ سبحان اللہ۔ حوالہ ہے مشکوٰۃ شریف کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص چاہے کہ اس امت خیر امت میں شامل ہو تو اسے چاہیے اللہ کی شرط کو پوری کرے، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اور بھلائیوں کی طرف لوگوں کو بلائیں اور برائیوں سے روکے۔ انشاءاللہ تعالی اس فریضے کو انجام اچھی ذمہ داری سے نبھائے گا تو خیر والی امت میں اور خاص درجہ میں داخل ہوگا۔ اس لیے امت میں سب امت شریک ہے، مگر خاص الخاص جو ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے اور بہتر ہے۔ درشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، اور اس طرح ہم نے تم کو ایسی ایک جماعت بنا دیا جو نہایت اچھی اعتدال پر ہے، تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ بنو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دینے والے ہو۔ سبحان اللہ۔ پارہ نمبر 3 میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا، کیا تم نے تبلیغ کی، تمہاری امت تک کلمہ دین پہنچایا؟ تو وہ کہیں گے ہاں یا اللہ۔ تو نوح علیہ السلام کی تبلیغ پر کوئی گواہ نہیں ہوگا اور ان کی امت کو بلایا جائے گا تو کہے گے یا اللہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا اچھا تمہارے گواہ پیش کرو کہ تمہاری گواہ کون ہے جو تمہاری تبلیغ کی گواہی دے۔ اس پر وہ کہیں گے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گواہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کو بلایا جائے گا سو تم گواہی دو گے، بلا شبہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو میں نے ابھی پڑھ کر سنائے، پارہ نمبر 3 والی سورہ بقرہ۔ یعنی ہم کیسی خیر والی امت ہے کہ نبیوں کی تبلیغ کے لیے بھی ہم نے گواہی دی۔ سبحان اللہ۔ بعض روایت میں حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے بہت سارے نبی کو بلایا جائے گا اور اسی پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ہاں اس نے تبلیغ کی، مگر ماننے والے جو تھے وہ مانے نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ میری امت سے کہے گا تم نے ان کی گواہی دی، تمہیں اس کا کیا علم ہے؟ تو وہ جواب دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت جواب دے گی ہم کو ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا
اور اس کے واسطے ان کے ذریعے ہم نے یہ علم حاصل کیا اور ہم نے گواہی دی، تو اللہ جل شانہ اس گواہی کو صداقت سچی سمجھ کر عدالت میں گواہی پیش ہوگی اور ان سب کا چھٹکارا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار بشر الاسرار بشید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بات کرنا، پھر ماں فاطمہ خاتون جنت کا ہنسنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح سورہ نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ آپ جس کام کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پھر اپنی وفات کی خبر دی۔ تو یہ سن کر ماں فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا مت رو، کیوں رو رہی ہو؟ اور پھر فرمایا میرے خاندان میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے ملے گی۔ اور ایک روایت ہے حضرت ام سلمہ سے، اور ایک روایت ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دونوں یہ روایت ملتی ہوئی ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جب وفات کا کہا تو فاطمہ رو پڑی، جب روئی تو آپ نے اشارے سے بلایا اور کچھ کان میں کہا تو آپ ہنسنے لگی۔ پھر میں نے کچھ وقت کے بعد حضور کی وفات کے بعد پوچھا کہ صاحبزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا بات تھی کہ پہلے تو وفات کی بات سن کر رونے لگی اور پھر ہنسنے لگی؟ تو آپ نے فرمایا مجھے میرے بابا نے فرمایا بیٹی رو مت، میرے بعد پھر تو جلدی سے میرے خاندان میں تو ملنے والی ہے، اور حضرت مریم ابن عمران کے بعد جنت کی عورتوں کی سردار بھی تو ہے۔ تو اس پر میں ہنسنے لگی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے عشق اور یہ ہے محبت۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایت دینے کے لیے ان کے ساتھ خود بھی شہر سے باہر تشریف لائے۔ جیسے چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ تشریف لائے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ یہ ہیں ہمارے نبی امام الانبیاء۔ بکواس کرنے والے کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں، سیرت پڑھو تو معلوم ہو کہ ہمارے نبی کیا ہے۔ پیدل چل رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی، ہدایت سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے معاذ، شاید اس سال کے بعد آئندہ تم مجھ سے نہ مل سکو گے، شاید تم میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت 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 رونے لگے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ کی اور فرمایا، مدینہ کی طرف منہ کر کے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہوں گے، جو بھی ہوگا اور جہاں بھی ہوگا اس کے لیے خاص قوم میں سے ہونا یا میرے شہر میں ہونا ضروری نہیں ہے، اور اے معاذ تم میرے قریب ہوں گے۔ امام احمد نے اسی حدیث کو عاصم بن حمید سے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ مت رو، کیوں رونا زیادہ، یہ رونا شیطان کی طرح ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے، کرم فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ پاک سچا عشق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد نور الانوار بصر الاسرار بشید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا حکم، اے محبوب آپ کہیں تو پہاڑ کو سونے کا بنا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آدم علیہ السلام سے پہلے بھی نبی تھا، روز قیامت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے نکلیں گے، جنت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب 70,000 فرشتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کی خوبصورت موتی کے خیموں والی نہر کا تحفہ ہوگا، شہد سے بھی زیادہ میٹھی پانی والی نہریں ہوگی۔ نبیوں کے جسم کو زمین کبھی نہیں کھاتی۔